بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے، اپنے بندوں کو اپنی رحمتیں عطا کرنے کے لیے، اپنی بارگاہ سے برکتیں عطا کرنے کے لیے، جنت عطا فرمانے کے لیے بہانے بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی عبادت ایسی رکھی ہے جس سے بندے اللہ تعالیٰ کا کرم، معرفت اور جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ذریعہ بنایا ہے اپنے قرب کا، اپنی معرفت کا، اپنی جنت اور بخشش کے حصول کا، لیکن بندے کے اندر کوئی ایسی کمی یا بندے کے اندر اتنی قوت اور اس حالت میں بندہ نہیں ہوتا، قوت میں نہیں ہوتا کہ وہ عمل کر کے جنت حاصل کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھا۔ میرے اللہ نے ان پہ بھی کرم فرمایا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہیں، اللہ کی رحمت کے وصول کا ذریعہ ہیں، مغفرت کے حصول کا ذریعہ ہیں، جہنم سے آزادی کے حصول کا ذریعہ ہیں، اور اللہ رب العزت کی جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لیکن جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی بیمار ہے اور اتنا بیمار کہ روزہ رکھنے کی اس میں سکت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، اس کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا وہ پریشان نہ ہو، بلکہ وہ اپنے روزے کا فدیہ دے، اپنے کسی غریب بھائی، کسی مسلمان، کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یا اسے غلہ دے دے، یا اس کی قیمت دے دے۔ میں پروردگار اس کو بھی روزہ داروں جیسا ثواب عطا کر کے اپنی مغفرت، اپنی بخشش اور اپنی جنت کا مستحق بنا دوں گا۔ اور کوئی ایسا شخص جس کے پاس مال ہے اور بہت بوڑھا ہے، اور اتنا بوڑھا اور اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ اپنے مال کے ذریعے کسی کو روزہ رکھا دے، کسی کی افطاری کرا دے اور فدیہ دے دے، کسی مسکین کو، کسی غریب کو 2 وقت کا کھانا 1 مہینہ کھلا دے، یا کسی کو پورے مہینے کا اکٹھا جو ہے وہ فدیہ دے دے، یا اس کی قیمت ادا کر دے، اس کو قیمت دے دے اسے، تو اللہ رب العزت پھر بھی اس بندے پہ کرم فرما کے اسے روزے داروں جیسا اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان جو بھی کسی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں اس کے لیے رزق مقرر فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہمیں نماز، ذکر، فکر، عبادت کی توفیق عطا کرے، بالخصوص رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائے تاکہ وہ بھی صحتیابی کے ساتھ صحیح روزے رکھ سکیں، جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا فرمائے تاکہ وہ بھی روزے کی کیفیات جو ہے اس کو محسوس کر سکے۔ اللہ کی قسم وہ جانتے ہیں اس کی لذت کو جو روزہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے اور روزہ رکھ نہ پائے بیماری کی وجہ سے، یا کمزور ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، روزہ نہیں رکھ پاتا، تو اس کو وہ لذتیں اور کیفیات یاد آتی ہیں جو عبادت کر کے، روزہ رکھ کے وہ محسوس کیا کرتا تھا۔ اللہ نے صحت دی ہے تو اس کو غنیمت جاننا چاہیے، اور عبادت، روزہ، نماز جو ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ میرے کچھ ساتھی ہیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بات کرنے لگے کہ یہ سجدے کی جو لذت ہے نا، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نہ چھینے۔ جب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے نا اشارہ کر کے، تو وہ لذت، وہ کیفیت، مزہ نہیں وہ آتا جو سجدے میں سر رکھ کے بندے کو عبادت میں آتا ہے۔ ایسے ہی جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، روزہ نہیں رکھ پاتا، تو فدیہ تو دے دیتا ہے، لیکن وہ لذت، وہ کیفیت جو روزہ رکھ کے بندے کو ملتی ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوتی۔ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانیں، روزے نہ چھوڑیں، نماز نہ چھوڑیں، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانیں، اور اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، نیکی میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں، روزے قبول فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر کی توفیق عطا کرے، اور ہماری عبادات میں اخلاص، چاشنی، حلاوت ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم